حکومت کا سیلاب متاثرین کو بجلی بلوں میں 1 ماہ کا استثناء دینے پر غور۔ وزیر اعظم کی ریلیف دینے کے لیے IMF سے رابطے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ وزارت خزانہ IMF کے ساتھ ممکنہ ریلیف پر بات چیت کرے، شہر ہوں یا دیہات۔ ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لاہ عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی کے 15 ستمبر کو ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس میں محکمہ اسکول ایجوکیشن پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا۔ اراکین اسمبلی اجلاس میں توجہ دلا نوٹس پیش کریں گے۔ 5 تحریکیں التوا کار زیر بحث آئیں گی۔ پرائس کنٹرول اور امن و امان کی صورتحال پر عام بحث ہوگی۔ اراکین اسمبلی اجلاس میں اہم نوعیت کے حامل معاملات اٹھائیں گے۔ حکومتی اقدامات کے باعث آٹے کے نرخ کم ہونے لگے۔ فلور ملز کے بعد چکی آٹا میں بھی کمی واقع۔ چکی آٹے کی قیمت میں 10 روپے کلو کی کمی۔ مارکیٹ میں چکی آٹا 140 روپے کلو میں فروخت۔ مصنوعی تیزی میں چکی کا آٹا 150 روپے کلو تک پہنچ گیا تھا۔ فلور ملز کا 10 کلو کا تھیلا 905 اور 20 کلو کا تھیلا 1810 روپے میں دستیاب۔ پنجاب بھر میں اشیاء فروش پر گراں فروشی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 24 گھنٹوں میں گراں فروشی پر 3235 افراد گرفتار۔ 15 کے خلاف مقدمات درج۔ آٹے کی مصنوعی قلت پر 1052 افراد کو جرمانے، 17 کو گرفتار کیا گیا۔ پولٹری کی گراں فروشی پر 3044 افراد ہتھے چڑھ گئے۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کہتی ہیں مہنگی چینی فروخت کرنے پر 32 افراد کو گرفتار کر کے 7,26,000 کے جرمانے کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کا ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف آپریشن جاری۔ 2,91,000 من سے زائد گندم ضبط۔ مارکیٹوں میں اشیاء فروش کی سپلائی مستحکم ہونے لگی۔ شہریوں کی سہولت کے لیے 3 روز میں 8 لاکھ تھیلے مارکیٹ میں فراہم۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بولے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن بلا تعطل اور بلا تفریق جاری رکھا جائے۔ آٹے اور گندم کی سپلائی چین پر کڑی نظر رکھی جائے۔ گراں فروشی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ مہنگائی کی چکی میں پھنسے عوام کو کہیں ریلیف نہ ملا۔ سبزیاں اور پھل غریب کی پہنچ سے دور۔ پیاز اور آلو 120، ٹماٹر 240، لہسن 440، ادرک 600، سبز مرچ 220 اور لیمو 200 روپے کلو میں فروخت۔ ٹینڈے 350، کریلے 250، پالک اور شلجم 150، گوبھی 220، شملہ مرچ 240 اور روپے کی کلو ہو گئی۔ کیلا 260 روپے کا درجن، پپیتا 480، سیب 420، آڑو اور انگور 400، جاپانی پھل 300، موسمی 280، گرما 250 روپے کلو میں دستیاب۔ کئی روز کے استحکام کے بعد برائلر کی قیمت میں معمولی کمی غریب کی پہنچ سے پھر بھی دور۔ مرغی کا گوشت 4 روپے سستا ہو کر 591 روپے کا کلو ہو گیا۔ صافی گوشت 700 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 3 روپے کلو کمی۔ ہول سیل ریٹ 394 روپے، پرچون ریٹ 407 روپے کلو مقرر۔ انڈے 305 روپے درجن پر برقرار۔ پیٹی 9030 روپے میں دستیاب۔ قائم مقام امریکی ناظم الامور کی PDA میں پنجاب ہیڈ آفس آمد۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید اور دیگر افسران نے ملاقات، کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا۔ PDA میں حکام نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ نیٹلی اے بیکر کو پنجاب میں جاری ریلیف اور ریسکیو آپریشنز پر تفصیلات پیش کی گئیں۔ پنجاب کی اسپیشل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس 16 ستمبر کو طلب۔ اجلاس میں سول و عسکری اعلیٰ افسران شرکت کریں گے۔ پنجاب میں سیلاب کے نقصانات کے تخمینے اور بحالی سے متعلق رپورٹ طلب۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے لیے دوسرے مرحلے کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ پروف آف رجسٹریشن ہولڈرز کی واپسی کے لیے پلان پر بھی رپورٹ طلب۔ پولیس کی استعداد کار میں اضافہ، افرادی قوت اور دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ مدارس رجسٹریشن کے معاملے اور بھیک مانگنے کے خاتمے پر بھی رپورٹ طلب۔ حالیہ سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 97 تک جا پہنچی۔ 4500 سے زائد موضوع جات کے 44,98,000 افراد متاثر۔ دریاؤں میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید کے مطابق سیلاب میں پھنسے 24,51,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 396 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی آمد و خراج کی رپورٹ جاری۔ تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 1,40,900 کیوسک، اخراج 1,40,500 کیوسک ریکارڈ۔ منگلہ کے مقام پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد 38,300 کیوسک ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 64,300 کیوسک ریکارڈ۔
سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی بحالی پر پاور ڈویژن کی 12 ستمبر تک کی رپورٹ جاری۔ لیسکو کے 67 متاثرہ فیڈرز میں سے 62 مکمل اور 5 جزوی بحال۔ فیسکو کے متاثرہ فیڈر میں سے 30 مکمل اور 50 جزوی بحال کیے گئے۔ میپکو کے 175 متاثرہ فیڈر میں سے 6 مکمل اور 165 جزوی بحال۔ پاور ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق گیپکو کے 11 گریڈز اور 103 متاثرہ فیڈرز میں سے 96 مکمل اور 7 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے سی ای اوز کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ ذیشان رفیق کا سیلاب زدہ علاقوں میں ستھرا پنجاب ورکرز کے کام پر خراج تحسین۔ بولے ستھرا پنجاب قدرتی آفت کے موقع پر سوشل سروس نیٹ ورک بن کر ابھرا۔ جلال پور پیروالا میں تو ستھرا پنجاب ورکرز نے حفاظتی بند بھی بنایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار ستائش ہمارے لیے اعزاز ہے۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع سے ہوانان چیمبر آف کامرس کے وفد کی ملاقات۔ چین کی کمپنیوں کی پنجاب میں سرمایہ کاری پر بات چیت۔ چودھری شافع بولے، معاہدے پر عمل درآمد کے باعث چین کی کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہی ہیں۔ ہونان چیمبر آف کامرس چین کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی یہاں منتقلی کے لیے سہولت کاری کرے۔ حکومت چین کی سرمایہ کار کمپنیوں کو اسپیشل اکنامک زونز میں زمین کی فراہمی کے ساتھ ہر ممکن سہولیات دے گی۔ چیئرمین پی این ڈی بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف کی زیر صدارت اجلاس، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 9 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی مندی بہاؤدین کی تعمیر کے لیے 97 کروڑ روپے منظور۔ پی پی ایس سی 3 کی اپ گریڈیشن اور اصلاح کے لیے 5 ارب 81 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں خصوصی تقریب۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام رانا مشہود کی خصوصی شرکت۔ رانا مشہود بولے، پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ نوجوان نوکری تلاش کرنے والے نہیں، نوکری دینے والے بنے۔ حکومت کی کوشش ہے ہر طالب علم کو لیپ ٹاپ اور ڈیجیٹل سہولتیں فراہم ہوں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کالج پرنسپلز انٹرویوز مؤخر کر دیے۔ مستقل پرنسپلز کی تعیناتی کے انٹرویوز سیلابی صورتحال کے پیش نظر ملتوی کیے گئے۔ امیدواروں نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر انٹرویوز مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ گوجرانوالہ اور فیصل آباد ڈویژن میں انٹرویوز مؤخر کیے گئے۔ سینکڑوں کالجز عرصہ دراز سے مستقل پرنسپل سے محروم۔ متعلقہ اسامیوں پر عارضی چارج سے کام چلایا جا رہا ہے۔ ریشنلائزیشن کے تحت ٹرانسفر اساتذہ کی ری لیونگ اور جوائننگ کی آج آخری تاریخ۔ بیشتر اساتذہ نے ابھی تک نئے اسکولوں کو تاحال جوائن نہ کیا۔ ٹرانسفر ہونے والے اساتذہ کی محکمہ اسکول ایجوکیشن کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا ری لیونگ جوائننگ نہ دینے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکول سربراہان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ سی سی ڈی اقبال ٹاؤن پولیس کا مبینہ مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک۔ ملزم کی شناخت توحید کے نام سے ہوئی۔ ملزم موٹر سائیکل چوری اور سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ سی سی ڈی پولیس کے مطابق ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔